پوچھنے کیوں کرتے ہیں آپ ان کی عبادت؟ جو یہ بت آپ اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں، نہ یہ آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ یہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو پھر ایک بت ہے، یہ تو صرف پتھر ہے جو ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو بدلے میں والد جو ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کرتے تھے، تو کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے والد کو کے لیے یہ کوشچن جو چھوڑتے ہیں کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ ہم اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ سوالات سے کر سکتے ہیں، بجائے کہ ڈائریکٹ اپنی بات سنائیں۔ پہلے کچھ سوال کر کے، لوگوں کی اٹینشن حاصل کر کے، کوشچن ان کے دماغ میں، ان جواب ان سے لیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں، آخر کوئی پرپس تو ہونا کسی کام کرنے کا۔ تو یہ انداز جو ہوتا ہے، ایک تو آپ کو الرٹ کر دیتا ہے دوسرے کو، کہ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اچھا اس سوال کا کیا جواب ہوگا، اسی سے جواب مانگے۔ دوسرا، یہ جو سوال اٹھانا ہے نا، یہ آپ کی لرننگ میں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے کہ آپ باتوں کو زیادہ ڈیپلی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ڈاؤٹس کو کلیریفائی کرتا ہے، یا آپ کا جب ہم باتوں کو سوال سے اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے مزید علم کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر یہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ان سب چیزوں سے ہماری لرننگ اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے۔ پھر ریزنگ کوشچن جو ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے آپ کے سیلف اسٹیم کو جو ہے انکریج کرتے ہیں، اور یہ آپ کی کریوسٹی کو بڑھاتے ہیں، اور جو آپ کی کریوسٹی بڑھتی ہے تو پھر آپ جو ہے اس ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی طرف چل جاتے ہیں، اس سے آپ کی پرسنل گروتھ بھی ہوتی ہے اور آپ ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کوشچن ریز کرنے کی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آپ کی کمیونیکیشن کو امپروو کرتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوں، تو صرف آپ کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے کوئی بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ دوسرے سے کوشچن کرتے ہیں تو آنسر دینے والا خود بھی جب شامل ہوتا ہے تو اب وہ بات میں انٹرسٹ لینا شروع کرتا ہے، اور اس طرح کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بہت سے کانفلکٹس جو ہے وہ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت سمجھداری اور حکمت کی بات ہے کہ اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ سوالات سے کیا جائے، تاکہ دوسرا بھی ہمارے ساتھ اس چیز میں انوالو ہو اور آپ کو اپنی بات سمجھانی دوسرے کے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا، جب وہ اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں تو والد کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم ان سے کہتے ہیں کہ کیا اگر چاہے وہ گمراہ ہی کیوں نہ ہو؟ یعنی ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے اکثر سمجھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہمارے والدین یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام تو بالکل صحیح ہوگا۔ اس کے ہم کوئی اندر گہرائی میں جاتے نہیں ہیں کہ کیا والدین کو کچھ علم ہے، کوئی دین کا علم ہے، کیا وہ صحیح نالج رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اچھا، ایک ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو صرف نماز بھی پڑھتا ہوگا نا، اس کو ہم دیندار سمجھ کے اس سے ہم باتیں اس طرح پوچھتے ہیں جیسے وہ سب چیزیں جانتا ہو، جبکہ ہم میں سے کتنے لوگوں کی تو نمازیں بھی صحیح نہیں ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم قیام میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازوں کا ایک تو پرپس ہی نہیں پتہ، دوسرا نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نماز صحیح سے ادا کرنی کیسے ہے، اس میں تسبیحات کیوں ہیں، اس میں دعائیں کیوں ہیں۔ تو ہم جو ہے نا وہ بہت دین کے معاملے میں بہت ایزی ٹاسک لیتے ہیں، بہت آسانیاں چاہتے ہیں، اور عموماً ہم وہی چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں بھی جو ہمارے والدین نے کیری کی ہوتی ہیں، چاہے وہ ان کو صحیح پتہ تھا یا چاہے ان کو نہیں پتہ تھا، یا چاہے ان کو کوئی بات پتہ چلی نہیں، وہ ایسے ماحول میں رہے کہ ان تک صحیح بات نہیں پہنچی۔ لیکن ہم تک اگر صحیح بات پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی بھی کہیں کہ نہیں، مجھے اپنے والدین کے ہی طریقے کے اوپر چلنا ہے، تو پھر تو ہماری پوچھ ہوگی۔